بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا۔ بلا شبہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ گویا کہ ایک بڑی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ کافر لوگ اللہ کے علاوہ فرشتوں کو مانتے ہیں معبود، اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور شیطان جس پر لعنت کی گئی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کیا ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں ضرور آپ کے بندوں میں سے اپنی عبادت کا حصہ نکالوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، ان کو تمنائیں دلاؤں گا اور ان کو حکم دوں گا، چنانچہ وہ جانوروں کے کانوں کو چیریں گے، اور ان کو حکم دوں گا وہ اللہ کی مخلوق میں اور خلقت میں تبدیلی کرے گا۔ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنا لے اللہ کو چھوڑ کر وہ ایک کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا ہے۔ محترم بزرگو دوستو، سورہ نساء کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 116، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ ہے، ابن کثیر نے اس سے نقل کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ آیات اور سب سے زیادہ محبوب آیت مجھے قرآن میں یہ معلوم ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیں گے، شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، باقی سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ چونکہ شرک اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی 70 سال مثلا ایمان کے ساتھ رہا اور پھر موت سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا، اس کی ساری 70 سال کی عبادتیں رائے گاہ اور ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کا سارا ثمرہ بکھر جاتا ہے۔ ایسی سخت بلا اور وبا ہے شرک۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں اکیلے جا رہے تھے، چاند نکلا ہوا تھا جس میں آپ کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے موقع کی غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پیچھے ہو لیا۔ جب میں تھوڑا قریب پہنچا تو حضرت نے کہا کہ بھائی کون میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا حضرت میں ابو ذر ہوں۔ اچھا، حضرت نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے سے قریب کر دیا۔ پھر دونوں حضرات رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے۔ اس اندھیرے میں حضرت نبی علیہ السلام نے
حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ ابو ذر، بہت سے مال والے دنیا میں جو اغنیاء شمار ہوتے ہیں، کثرت سے جن کا مال ہے، کل قیامت کے دن فقیر ہوں گے اگر وہ اپنے مالوں کا حق ادا نہیں کرے۔ پھر یہ بات سنانے کے بعد آپ آگے بڑھے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے آپ نے کہا ابو ذر، یہ پتھر کے پاس بیٹھ جانا، ہٹنا مت یہاں سے، میں جب تک نہ آؤں تب تک یہیں بیٹھے رہنا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر پتھر پر بیٹھ گئے اور حضرت آگے گئے، اور حرہ نامی ایک جگہ ہے، اس جگہ میں دور چلے گئے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نظر نہیں آنے لگے۔ جب آپ غائب ہو گئے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو میں نے ایک آواز سنی، ایک کڑاکے کی آواز سنی، کوئی چیز اوپر سے گرتی ہے، دھن کا جو آواز ہوتا ہے، وہ آواز میں نے سنی۔ تو مجھے تھوڑا سا ڈر لگا کہ حضرت اکیلے گئے، کچھ ہونا جائے، قریب تک کہ میں آپ کی تلاش میں نکل جاؤں، لیکن مجھے نبی کی بات یاد آ گئی۔ ابو ذر ہٹنا نہیں یہاں سے، حکم تھا، اس کو مقدم رکھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت ابو ذر فرماتے ہیں حضرت نبی علیہ السلام حرہ کی طرف سے آ رہے تھے، میں نے آپ سے جلدی سے ملاقات کیا اور آپ سے پوچھا حضرت کیا کی آواز سے، آپ کس سے بات کر رہے تھے اور کون آیا تھا؟ کہا کہ ابو ذر، میں جب اس سے اوجھل ہو گیا، جبرائیل میرے پاس آئے، انہی کی آواز تھی، انہوں نے مجھے ایک پیغام سنا کر گئے ہیں اور بھیجا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آپ کی امت سے کہہ دینا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے جس کا انتقال شرک پر ہوا ہے۔ یہ پیغام لے کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستو، حضرت نبی علیہ السلام نے ایک بات تو فرمائی، میری پوری امت ایک ساتھ مشرک نہیں بنے گی، لیکن قبائل اور افراد اور نفر اور کچھ مرد اور کچھ عورتیں مشرک بن سکتے ہیں۔ اس لیے ایک روایت میں آتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوں گی جب تک میری امت کی کچھ عورتیں بتوں کے سامنے نہ ناچ لے، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، چاہے وہ نوراتری میں ناچیں، چاہے ہولی میں ناچیں، اور چاہے کسی اور فنکشن میں ناچیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئی۔ اگر ناچ رہی سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا ناچنا بھی شرک ہے کسی بت کے سامنے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں 3 دیوان ہوں گے، 3 کچہریاں ہوں گی، ایک تو اللہ اس میں معاف ہی نہیں کریں گے، اس کا مواخذہ کریں گے، دوسرا وہ ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے، اور تیسرے وہ ہوں گے جنہیں معاف بھی کر سکتے ہیں اور پکڑ بھی سکتے ہیں۔ پہلی دیوان جس میں معافی کا سوال ہی نہیں، فرمایا وہ مشرکین کا دیوان ہے اور ان کی کچہری ہے، کوئی معافی کا سوال نہیں، اور کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت پہ جائیں گے، ان کا حساب نہیں، اور تیسرے وہ جن کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ رحمت سے معاف کر دیں تو اللہ کو اختیار ہے، پکڑ کرے تو بھی اللہ مختار ہے۔ اس لیے میرے عزیز سے بزرگوں دوستو، اللہ نے یہ آیت اس پارے میں 2 جگہ لائی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ سب کو معاف کر دے گا، کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گویا کہ گمراہ ہو گیا۔ بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے اعلان کر ابھی 3 بجے اٹھا لیں گے، کون اٹھا ابھی نہیں کر دیں گے۔
تو نور کا پٹھان صاحب کا انتقال ہو گیا، 3 بجے ان کے جنازے کی نماز ہے، کہاں پر عیدگاہ میں شرکت، اللہ مغفرت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گویا کہ گمراہ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مشرکین جو ہے شرک کرنے والے زنانہ چیزوں کو مانتے ہیں۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا تھا۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا عقل کے اندر عورتوں کو بھی معبود بنایا جاتا ہے، زنانہ چیز کو جس میں عقل بھی تام نہیں، خلقت اس کی ناسک ہے، اس سے معبود بنایا جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ بنائے بھی تو کیا بنائیں؟ بیٹیاں بنائی۔ کم از کم تم اپنے لیے بیٹیاں نہیں چاہتے، تم کو اگر بیٹی ہو تو دفن کر دیتے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے، یہ جہل مرکب ہے، کتنی بڑی جہالت ہے، سمجھے؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مشرک جو ہوتا ہے اس میں عورت کی طرف زیادہ جذبہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ عورتوں کے چکر میں زیادہ رہتا ہے، اس سے اطمینان نہیں ہوتا۔ حلال سامان گھر میں موجود ہے پھر بھی باہر اس کی نگاہیں گندگی کا طواف کرتے رہتی ہے، وہ جاسوسی کرتے رہتا ہے۔ یہ مشرکین کی ایک عادت تھی، بری عادت ہے۔ قرآن کہہ رہا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور شیطان کو مانتے ہیں۔ کافر شیطان کو مانتے ہیں۔ شیطان کو مانتے ہیں مطلب یعنی یہ لات کو مانتے ہیں، حبل کو مانتے ہیں، عزا کو مانتے ہیں، بڑے بڑے بتوں کو مانتے ہیں۔ ان کو منوانے کا حکم کس نے دیا؟ شیطان نے دیا۔ اس معنی کر شیطان ہی کو مانتے ہیں۔ ان شیطان لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی۔ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، جس سے کہا گیا قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، اور تیرا نام ایسا رکھا گیا جس میں لعنت کے معنی ہیں شیطان، اس کے معنی آتے ہیں رحمت سے دور۔ چونکہ شیطان رحمت سے دور ہیں اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں، ورنہ اس کا نام عزازیل تھا، اس کا نام عزازیل تھا، لیکن کبر نے اسے شیطان بنا دیا، نہ ماننے نے اسے ابلیس بنا دیا۔ اور ابلیس بھی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ابلیس اس وجہ سے کہتے ہیں، ابلیس کے معنی آتے ہیں مایوس ہونا، کیونکہ اسے اللہ کی رحمت سے کوئی امید نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے اسے کوئی امید نہیں، اور نہ اس کی آنے کی کوئی امید ہے۔ اس لیے ایک اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلی صفحۃ التفاسیر میں اللہ تعالیٰ جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دیں گے اور جنت والوں کو جنت میں ڈال دیں گے، پھر 50,000 سال کے بعد جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالیں گے، جہنم سے شیطان کو نکالیں گے، اور اس سے کہیں گے مانتا بڑا اس کو، تاکہ نہیں اب بھی نہیں مانتا۔ اتنا گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، سمجھے؟ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس سے اللہ سے چند باتیں کہا تھا، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں جا تو رہا دنیا میں لیکن تیرے بندوں کی عبادات میں سے میں اپنا حصہ لگا لوں گا۔ اس نے جب دنیا میں آیا اللہ سے چند چیز سے مانگی تھی اور چند چیز سے درخواست کی تھی، سوال کیا تھا، اس سے مانگا تھا یا اللہ میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ بتلا دیجیے، تو کہا گیا تیرے رہنے کا ٹھکانہ ناپاک جگہ ہے،
جو ناپاک جگہ ہیں وہاں تجھے رہنے کے ٹھکانہ دیا جاتا ہے، اس لیے بیت الخلا میں جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کے ہمیشہ جانا، یہ دعا پڑھ کے ہمیشہ جانا تاکہ ان کے شرور سے اور ان کے مکر و فریب سے حفاظت ہو سکے۔ اس نے کہا تھا یا اللہ میرے کھانے کا انتظام، کھاؤں گا کیا؟ تو کہا گیا جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائیں گی وہ کھانا تیرا ہوگا۔ اس نے کہا تھا اللہ میرے پینے کا انتظام کر دو، تو کہا گیا ہر وہ چیز جس میں نشہ ہوگا وہ تیرے پینے کی چیز ہوں گی۔ نشیلی اشیاء چاہے پینے سے تعلق رکھے یا پھونکنے سے تعلق رکھے، وہ ساری کس کے مشروبات ہیں؟ شیطان کے۔ اس نے کہا تھا یا اللہ میرے لیے گفتگو متعین کر تو میں کیا بولوں گا، میری بات کیا ہوگی؟ کہا کہ جھوٹ تیری بات ہوگی، جو بھی جھوٹ بولے گا وہ تیری بات بولے گا۔ اس نے کہا تھا یا اللہ میرے لیے لکھنے کی چیز متعین کر دو، میں کیا لکھوں گا؟ تو کہا گیا بدن پر گدوانا اور ٹیٹو بنوانا یہ تیری کتابت ہوگی۔ بدن پر گدوانا اور ٹیٹو جو بنواتے آج کل یوروپ والے، یہ کھلاڑی جو ہے کرکٹر اور باکسنگ والے، یہ شیطان کی کتابت ہے، شیطان کی۔ اس سے بڑا اچھا لگتا ہے وہ لکھا ہوا جو کندھے پر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، سمجھے نا؟ ہماری قوم بھی عجیب ہے، جس کے کندھے پر ٹیٹو ہے اس کو بڑا فالو کریں گے۔ ابھی آئی پی ایل چل رہا نا، اس میں بہت سے کھلاڑی ایسے ہیں، کہا گیا کہ بھائی بہت سے ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، انگلینڈ کے تو اکثروں کے بنے ہوئے ہیں، سمجھے؟ انگلینڈ ہے، ویسٹ انڈیز ہے، یہ بناتے ہیں، اور یہ کہتا میں اس کا فین ہوں، میں رسل کا فین ہوں۔ کس کا فین ہوں؟ ارے سمجھ میں آیا؟ اور اس کے کندھے پر کیا بنا ہوا ہے؟ ٹیٹو بنا ہوا ہے۔ ارے نہیں، وہ تو کچھ شیطان اس کا فین ہے، تو فین بن کا شیطان بن رہا کیا؟ کیونکہ شیطان کو اس کا سینہ اور اس کا کندھا اچھا لگ رہا، اس نے ٹیٹو بنوایا، سمجھے؟ اس لیے ایسے کو فالو نہیں کرنا جس کو شیطان فالو کرتا ہے۔ اس سے کہا تھا اللہ تعالیٰ میرے لیے بہکانے کا کوئی سامان متعین کر دیجئے، میں بہکاؤں گا کیسے؟ تو کہا کہ عورتیں تیرے بہکانے کا آلہ ہے۔ اس سے کہا تھا میری مجلس کہاں لگے، میں کہاں بیٹھوں، میری بیٹھک کہاں ہو؟ کہا کہ بازار تیری بیٹھک ہے۔ بازار تیری کیا ہے؟ بیٹھک ہے۔ بغیر اس لیے حدیث میں آتا ہے، مشہور روایت ہے، سب سے بری جگہ اللہ کو کون سی ناپسند ہے؟ بازار کی، اور سب سے زیادہ پسندیدہ مقام مسجد ہے۔ اور اس نے یہ ساری باتیں کہا، اور بھی آتا لیکن میں نے سمپل سنا دیا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا تھا میں تیرے بندوں کی عبادت میں سے حصہ لوں گا، میرا پرسنٹیج اس میں رہے گا۔ مفسرین فرماتے کیسے لے گا؟ کہا کہ عبادت تو کرنے دے گا، اولاً عبادت سے روکتا ہے، اس کا طریقہ ابن قیم نے لکھا ہے، اولاً عبادت سے روکتا ہے، لیکن کوئی نفس پر پیر رکھ کر ہمت کر کے کھڑے ہو گیا۔ دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے اس کا اپنی عبادت میں ریا پیدا کر دیتا ہے، اور ریا کیا ہے؟ شرک ہے۔ لہذا ریا کرنے والا، دکھلاوا کرنے والا گویا کہ اپنی عبادت کے نفع میں شیطان کو بھی شریک کرتا ہے، اس طرح وہ اپنی عبادت کا حصہ لے گا۔ اس لیے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے بدن میں ایسا دوڑتا ہے جیسا خون دوڑتا ہے۔ بدن کے پورے پارٹس میں خون ہے، چنی چیزیں ناخن وغیرہ اس میں خون نہیں بالوں، لیکن پوری باڈی میں کیا اکثر خون ہے، تو ایسا پورے باڈی میں دوڑتا ہے۔ اور حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کو بہکاتا رہتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے
آپ کے ساتھ بھی شیطان تھا؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان تھا، لیکن اللہ نے میرے شیطان کو میری برکت سے ایمان والا بنا دیا ہے۔ سمجھے؟ اسی شیطان کو ہمارے زبان میں عاملین کیا بولتے ہیں؟ حمزاد۔ کیا بولتے ہیں؟ حمزاد۔ حمزاد کوئی کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، بہت ڈرتے لوگ حمزاد حمزاد۔ عاملوں سے اگر پوچھو تو حمزاد کا مسئلہ ہے، اور سمجھے؟ خیر، عملیات کے لیے بھی علم چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہاں، عملیات کے لیے کیا چاہیے؟ علم۔ علم تو ہر چیز کے لیے چاہیے نا بھائی، بغیر علم کے عملیات بھی اتنے سکسیس نہیں ہے۔ خیر، تو وہ حمزاد جو ہوتا ہے، حمزاد کوئی الگ چیز نہیں ہے، شیطان ہے جو انسان کے ساتھ اس کے بہکانے کے لیے پیدا ہوتا ہے، جو کوشش کرتا ہے موت تک کہ اسے جہنم میں لے کر چلے جاؤ۔ سمجھے؟ ہاں، اور وہی حمزاد، وہی شیطان جو بہکانے کے لیے ہے، باڈی میں ایسا دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ جب وہ باڈی میں دوڑ رہا، ظاہر ہے کہ عبادت کریں گے تو اس میں حصہ لگائیں گے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز چھوڑی اور سو گیا، شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور شیطان رات گزارتا ہے ناک کے نتنے میں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم سو کر اٹھو تو ناک جھاڑا کرو 3 بار، تاکہ شیطانی اثرات ختم ہو سکے۔ یہ اس کے تسلطات ہے، اس کے اثرات ہے۔ اس حدیث میں آتا 3 گرہ لگاتا ہے، وہ ایک گردن پر لگاتا ہے، ایک سر پہ لگاتا، سینے پر لگاتا۔ انسان اٹھتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، ایک اثر منتر ختم ہوتا ہے۔ وضو کرتا ہے، دوسرا منتر ختم ہوتا ہے۔ نماز پڑھ لیتا ہے، تیسرا منتر بھی ختم ہوتا ہے۔ پھر یہ دن بھر حشاد بشاش اور عبادت میں مطمئن رہتا ہے، اور دن بھر اس کے اثرات کا اثر بندے پر رہتا ہے۔ تو اس سے کہا تھا، تیری عبادت جو بندے کریں گے اس میں سے اپنا حصہ لوں گا، اور کیا کروں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ان کو عقائد کے اعتبار سے گمراہ کروں گا، گمراہ کروں گا عقائد کے اعتبار سے۔ کبھی تو تیرے ساتھ شرک کر کے، اور کبھی تو اس طرح، حدیث کے اندر آتا ہے، شیطان کبھی کبھی دل میں خیال ڈالتا، دیکھو کس سے پیدا کیا؟ بظاہر امی ابا نے۔ ان کو کس سے پیدا کیا؟ دادا دادی نے۔ اسی طرح ان سب کو کس سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ اس طرح گمراہ کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا، اللہ کی ذات کے بارے میں غلط خیال ڈال کر۔ اسی طرح تقدیر کے بارے میں غلط خیال ڈال کر، تقدیر کے بارے میں غلط خیال ڈال کر، بھئی مقدر میں ہے تو پھر کائے کو؟ تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا تھا، اپن کائے کو کچھ کرو؟ اس طرح گمراہ کرتا ہے۔ مقدر میں ہوگا تو نماز پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے، ایسے بولتے نا لوگ، توفیق ہوں گی تو پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ شیطانی گمراہی ہے، سمجھے؟ کھانے کے بارے میں اسی کرتے کیا؟ مقدر میں ہے نا، بس وہ آ جائیں گا پارسل زومیٹو کے ذریعے سے میرے کو کھلا کے چلے جائیں گا، نہ میں پکانا کمانے جاتا اور نہ لاتا، نہ بیوی کو پکانے کا حکم دیتا۔ اس میں تو بھروسہ نہیں کریں گے، لیکن عبادت کے بارے میں تقدیر میں نہیں۔ یہ شیطانی گمراہی ہے۔ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کرنے کو کہا گیا اس کو کرنا ہی ہے، جس سے بچنے کا کہے گا اس سے بچنا ہی ہے، بعد میں جو ہو وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، وسوسے ڈالوں گا۔ یہ ساری شیطانی چیزیں ہیں اور یہ ہوتا ہے، اس لیے گندے خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اولا وہ ایک چیز کو دکھا دیتا، کوئی اجنبی پرائی عورت پر نظر ڈال دیا، پھر اس کے بارے میں خیالات وساوس دل میں پیدا کرتا ہے۔ کوئی تصویر موبائل میں دیکھ لیا کسی عورت کی، بس اس کے بارے میں گندے خیالات دل میں سوچتا ہے، خیال دل میں آتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔
اس لیے وساوس اگر کسی کو آتے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کے لیے سب سے بہتر جو نسخہ علماء نے لکھا ہے، نصروں کی حفاظت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت ہے، اور اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ چاہے گندے خیالات کیسے بھی آئے، پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن انسان خیال سے پھر عمل میں چلا جاتا ہے، پہلے ارادہ کرتا ہے نا، بعد میں عمل کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کہہ رہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، پہلے دل میں وساوس ڈالوں گا۔ حضرت امام غزالی کہتے ایک بزرگ کو کشف ہوا، انہوں نے دیکھے شیطان دل کے پاس بیٹھا ہے اور اس کی ایک ڈنک ہے، ڈنک جیسے نقتول کی ہوتی، اور وہ ایسا مارتے رہتا ہے، یعنی وساوس ڈالتے رہتا ہے۔ بندہ جب تک ذکر کرتا رہے گا وہ ڈنک نہیں مارے گا، اور جیسے غافل ہو گیا ویسی ڈنگ مارنا اور وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا۔ یہ شیطانی اثرات ہیں۔ اس کے بعد وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ایک کام اور کراؤں گا، ان کو حکم دے دوں، اس بات کا حکم دوں گا، یہ تیری خلقت اور تیری بناوٹ کو بدلیں گے، لوگ جنس کو بدلیں گے، کوئی میل فیمیل بن جائے گا، فیمیل میل بن جائے گا۔ آج سے چند سالوں پہلے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، لڑکا لڑکی کیسے بنتی اور لڑکی لڑکا کیسے بنتا ہے، یہ تو تصور میں نہیں آتا تھا، لیکن آج کل یورپ نے اس کو سامنے لا کر رکھ دیا۔ اتنی کثرت سے یہ وبا شروع یورپ میں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس کا دل چاہ رہا وہ لڑکا لڑکی بن جا رہا اور لڑکی لڑکا بن جا رہی۔ کیوں؟ صرف سکون کے لیے۔ زندگیوں سے سکون ختم ہے، بے حیائی، گندگی، ننگا پن، خباثت، سور کا گوشت، شراب، اس سے گویا کہ سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ اب وہ سکون کے دوسرے ذرائع تلاش کر رہے کہ ایسا کرو، لڑکا ہے میں لڑکی بن جاتی ہوں، وہ سکون مل جائے، لڑکی ہے میں لڑکا بن جاتی ہوں۔ وہ سرجری کرا کر مرد کے ہارمونز جو آتے وہ عورت میں اور عورت کے مرد میں ڈال کر وہ دونوں بن جا رہے ہیں۔ ارے ہو رہا نا ایسا؟ ہاں، ایسے سوالات بھی آ رہے دارالافتاء کے اندر۔ بھئی پھر اگر ایسا کوئی بننا تو ناجائز، حرام ہے، بالکل منع ہے۔ پھر اگر لڑکا لڑکی بن گیا تو اس کو شریعت کیا شمار کریں گی؟ اس کے پیچھے نماز ہے، اس کے میراث کا حصہ ہے، اس کے نکاح میں گواہ بننا ہے، اس کے جنازے کی نماز ہے، اس کو غسل کون دے گا؟ سارے مسائل پیش آئیں گے نا، یہ لمبی تفصیل ہے، وہ ابھی تو نہیں ہے، جب آئیں گے تو انشاءاللہ جب بتا دوں گا۔ خیر، یہ ناجائز چیز ہے، جنس کو بدلنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح جنس کے بدلنے میں حضرت نبی علیہ السلام نے اور بھی مثالیں دی ہیں۔ کیا دی ہیں؟ کہ جنس بدلیں گے، آپ نے فرمایا اپنی بھووں کو باریک کریں گے، بھووں کو، آبرو کو تیز کرنا، باریک کرنا، بنانا۔ اس کے بارے میں ایک روایت سنیے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت بھویں بنائے اور جو بنانے والی ہے اور جو اپنے دانتوں کے درمیان گیپ کرے خوبصورتی کے لیے، اور جو عورت اپنے کندھے پر گدوائے، ٹیٹو بنائے، اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اس عورت پر اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار اترتی ہے۔ یہ آج کل بھوے بنانے کے رواج بہت زیادہ ہو گیا، بیوٹی پارلر والے بھی سن لیں اچھی طرح، بنانا بھی ناجائز، اور جو عورت بنا رہی وہ بھی حرام کام میں مبتلا ہے، اس سے اگر آمدنی لے رہی وہ بھی ناجائز ہے۔ آبروئے بنانے کی آمدنی اگر وہ لے رہی، بھووں کو باریک کرنے کی، تیز کرنے کی، یہ بھی منع ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، بچیوں کی شادی کے موقع پر بھی خیال رکھا کرے، ورنہ دلہنے ڈائریکٹ وہاں جا رہی بیوٹی پارلر میں، جیسی چاہے ویسی میک اپ کر کے آ جا رہی، اور باپ کو فکر بھی نہیں، بڑے بھائی کو فکر نہیں۔ ٹھیک ہے، جائز میک اپ کر سکتی، شوہر کے لیے سج سکتی ہے،
لیکن ایسا میک اپ جس کی شریعت کی اجازت نہیں، جیسے بھوے بنانا، بال کو ہیپی کٹ کاٹنا، اس کی تو اجازت نہیں ہے نا. ایسا میک اپ جس کو شریعت نے منع کیا، اگر یہ کرنے جا رہی تو منع ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے بزرگوں دوستو، علماء نے اس کو سختی سے منع کیا ہے. ہاں اگر کوئی عورت ایسی ہے کبھی کبھار یہ بھوے بہت بڑھ جاتی ہے کہ آنکھوں پر آنے لگتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، کسی بوڑھی خاتون کی بھوے بڑھ جاتی ہے، کبھی کبھی کان کے بال بھی اس کے بڑھ جاتے ہیں، اور کسی خاتون کو تو مونچھ بھی آ جاتی ہے عمر ڈھلنے سے. تو اگر ایسا ہو گیا کہ یہ بھوے بڑھ گئی اور آنکھوں پر آ رہی، تو پھر اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے اور وہ عیب کو ہٹانے کے لیے جو نیچے کے کاٹ سکتے ہیں، لیکن فیشن کے لیے بھوے بنانا ناجائز ہے. سمجھے؟ اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں، ہر مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں اللہ کی خلقت کو بدلنا، اس آیت کی تفسیر میں اس کو ضرور لایا ہے، بھووں کو بنانے والی اور اپنے کندھے پر ٹیٹو بنانے والی اور دانتوں میں گیپ کرنے والی، متنفساتن اس کو کہتے ہیں، دانتوں میں گیپ کرنا شو کے واسطے. ارے سمجھے نا، ہو رہا نا ایسا؟ میرے کو تو اتنا پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہوتا ایسا؟ ارے ہوتا کہ دانتوں کے اندر گیپ کرنا خوبصورتی کے واسطے؟ یہ تو نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے دانت بھرتے ہیں، باہر آ رہے، اس کے لیے تار لگانا وغیرہ وہ تو اجازت ہے، لیکن اس میں گیپ پیدا کرنا خوبصورتی کے لیے اس سے منع کیا. یہ تغییر خلق ہے، اللہ کی جو پیدائش ہے اس کو بدلنا ہے. اسی طرح اس میں وہ عورت بھی ہے جو مردوں کی جیسی حرکتیں کرے، جیسے مردوں کے جیسے لباس پہنے، مردوں کے جیسا لباس پہنے. حضرت نبی علیہ السلام نے بالکل منع کیا. عورت ٹی شرٹ پہنے، جینس پینٹ پہنے، لڑکی ہے ٹی شرٹ پہنے، پینٹ پہنے. سمجھے؟ یہ مردوں کی اپنی خلقت کو بدلنا ہے. اپنی جو ذات، وہ تو چونکہ عورت ہے نا، وہ اگر مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی، یا کوئی مرد ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا، عورتوں کو جیسی لالی لگا رہا، کاجل لگا رہا، عورتوں کو جیسے سج رہا. آج کل بھی اتنا سج رہے، کم سے کم 10 بار آئینے میں دیکھ رہا ہو شادی میں جانے سے پہلے کیسا دکھ رہا، اتنا سج رہا کہ فیشن کو اس پر اشک آ رہا ہے. بھائی بس نا بھائی، اگر آئینے کو منہ ہوتا نا 3 بار چاپٹ مارتا وہ. ارے آئینے کو اگر صلاحیت ہوتی اور میں بھی تھک گیا، ارے آئینہ بھی کیا ہو گیا، آئینہ بھی تھک گیا، اتنا وہ آئینے میں دیکھ کر جا رہا. تو اگر عورتوں کے جیسے فیشن کر رہا، یہ بھی اللہ کی خلقت کو بدل رہا ہے. اللہ نے تجھے مرد بنایا، تیرے میں عورت میں ایک فرق ہونا چاہیے، امتیاز ہونا چاہیے. ایک شان تیری مرد کی الگ ہے، عورت کی الگ ہے. اس لیے میرے عزیز و بزرگو دوستو، قرآن جو کہہ رہا ہے یہ ساری شیطان کی بات ہے. کون کہہ رہا بولو؟ شیطان اللہ سے وعدہ کر رہا ہے. اور یہ سیگے کون سے؟ تم کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وَلَآمُرَنَّهُمْ اس کا ترجمہ ایسا بھی کر سکتے، خدا تیری قسم، ضرور بھی ضرور میں ان سے ایسا کراؤں گا. ان سے میں کیا کروں گا؟ ایسا کراؤں گا ہی، کچھ بھی ہو جائے. اپنی زبان میں ایسا کہہ سکتے. اس لیے اچھی طرح اپنے آپ کو ہم کیا کریں؟ مردوں کی مشابہت عورتیں نہ کریں، عورتیں مردوں کی مشابہت نہ کریں. جو چیزیں ہیں جیسے ٹخنوں کے اوپر پاجامہ پہننا مردوں کی شان ہے، عورتیں چھپائے اس کو. لباس ہے مرد عورت کا الگ الگ ہو. داڑھی مرد کی شان ہے، وہ مرد کے لیے ہو، عورتوں کے لیے نہیں ہے. بہت سے لوگ عورتوں کی جگہ باتیں کرتے ہیں، اور عورتوں کے جیسی کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں. ایسی باتیں نہ کریں. بہت سی عورتیں مردوں کی جیسی باتیں کرتی ہیں، ایسی باتیں نہ کریں، اپنا فرق باقی رکھیں. اور ایک بات اس نے جو کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، ایک چیز اور کراؤں گا ان سے، ان کے جانور جو ہے اونٹ وغیرہ، اونٹنی، ان کے کانوں کو چیرنے لگاؤں گا. ارے کیا کرنے لگاؤں گا؟ چیرنے لگاؤں گا. عرب میں ایسا ہوتا تھا جاہلیت کے اندر کہ اونٹنی ہوتی تھی 10 سال کی، اس کے کان چیرتے تھے اور اسے
بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس کے گلے میں قلادہ پہنا دیتے مخصوص، بھئی یہ بت کے نام پر چڑھی ہوئی ہے، اور وہ جہاں بھی جاتی کوئی اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، وہ اپنے بتوں کے نام پر چڑھ گئی۔ اور پھر کمبخت ایسے بیوقوف تھے، وہ جب مرتی تھی تو مرنے کی صورت میں مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ خالصۃ لذکورنا ومحرمون علی ازواجنا، وہ صرف مردوں کے لیے، میل کے لیے، فیمیل اس میں نہیں کھا سکتی تھی۔ قرآن کہہ رہا یہ شیطانی اثرات ہیں۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ بھائی میں انسی جانوروں کے کان چرواؤں گا، لہذا جانوروں کے لیے بھی بہتر ہے کہ کان نہ چروائے۔ ارے جانوروں کے لیے بھی کیا ہے، بہتر ہے کہ کان نہ چروائے۔ اگر کسی فائدے کے لیے چر رہے یا کسی نقصان سے بچانے کے لیے چر رہے تو ٹھیک ہے، لیکن خاموخواہ نہ چیرے جانوروں کے کان۔ لیکن کسی نے چیر لیا تو اس کی قربانی جائز ہے، اس کے وہ پھول بنے ہوئے کان ہوتے، اس کی قربانی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ کان نہ چیرے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، جانوروں کو خصی کرنا تو کر سکتے ہیں، کیونکہ خصی جانور کی قربانی کو افضل کرا دیا گیا ہے، سمجھے؟ لیکن مرد کا اپنے آپ کو خصی کرنا، فقہاء نے اس کو بھی جنسی کی تبدیلی میں لکھا ہے۔ ارے مرد کا اپنے آپ کو کیا کرنا، خصی کرنا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خصی ہو جائے، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا میرے سے کوئی تعلق ہے۔ آج کل میرے پاس ایک سوال آیا کہ جو بلڈر نہ ہوتے یہ باکسنگ والے، تو یہ خصی ہو جاتے تاکہ باڈی سادہ اچھی طرح نمایاں ظاہر ہو۔ ایسا ہے نا بھائی، ایسا لگ رہا تم کو کچھ معلوم ہی نہیں، میرے کو سب معلوم ہے۔ ایسا ہے نا، یہ لوگ ہو جاتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے رہتے ہیں نا پہلوان، یہ خصی ہو جاتے ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل منع ہے۔ پہلوانی کی نیت سے بھی خصی اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے ہیں، اگر بنائے تو پھر یہ اللہ کی مخلوق کو بدلنا ہو۔ لہذا قرآن آخری میں کہہ رہا کہ جس نے شیطان کو دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر، وہ بڑی گمراہی میں جا کے پڑ گیا۔ یہ ساری گمراہی کی باتیں ہیں، اس سے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔